مستقبل ہے وہ بھی اس سے وابستہ ہے. اسی طریقے سے کارم کی جو قدیمی اس کا امپورٹنس ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایشور کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو اس کو ہم ضرور سمجھا کے اس کی امپورٹنس دیکھ کے ہم ان کو بھی قائل کریں گے، جیسے ہم نے تھر کول کے لیے قائل کیا تھا. 27ویں ترمیم پہ کیا کہیں گے سر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ نہیں 27ویں ترمیم دیکھیں سیاست تو ہمیشہ ہوتی ہے، سیاست بری چیز نہیں ہوتی ہے. ہم نے غلط کیا پارلیمنٹ نے، اس لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کو ترمیم کر سکے، اور دنیا بھر میں آئین اور قانون کے ترامیم ہوتی رہتی ہیں. 27ویں ترمیم میں مجھے نہیں پتہ کہ ان کو اعتراض زیادہ کس چیز پہ ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس کے لیے تو یہ وکلا خود بات کرتے تھے، اور جب پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کے ججز بھی آگے ہیں، اور جو عام سائل کو تکالیف تھیں، جیسے سب کو پتہ ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان سائلوں کو آسانی ہوگی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس آسانی کے خلاف ہیں یا ان کو اور کیا مسائل ہیں، اور ان کے ایسے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے خاص طور پہ مجھے یاد ہے میرے معلوم والد بھی وکیل تھے، اور میں جب چھوٹا تھا ان وکلا کی بڑے سینئر وکلا تھے ان کی کمپنی میں بیٹھتا تھا تو وہ کہتے تھے وکیل اپنی آرگیومنٹ سے اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ تھوڑا فرق آ گیا. اب میں نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ آپ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا یا احتجاج اس طریقے سے کرنا یہ صحیح ہے. یہ وکلا کی جو میں جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، میں چھوٹے ہوتے سے بہت سینئر وکلا کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. میں تو ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ دلائل دیں اپنے. یہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز بنے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، یہ کوئی نئے جج تو نہیں ہے، یہ سارے سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، ہائی کورٹس کے سینئر ججز ہیں، جن کو ایک نہیں دو نہیں ڈیکیڈ سے، یعنی وہ یہ کہا اس سے پہلے وہ خود وکیل رہے ہیں. تو مجھے ان کے سامنے ان کو دلائل دینے میں انہیں کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی کسی شک پہ ان کو ایک میں ختم کر لوں، کسی شک پہ بات ہو، روڈ پہ آ کے احتجاج کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا. اچھا میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں، حکومت کے پاس وہ سارے طریقہ کار موجود ہیں کہ اگر کوئی لوگوں کو تکلیف دے، لیکن ہم تھوڑی سی لینینٹ پوسچر لے رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ میرے والد خود وکیل تھے تو وکیلوں کی بڑی عزت ہے، لیکن ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. ہاں ان کو ہم سے بات کرنی ہے، حکومت سے بات کرنی ہے، پارلیمنٹ سے بات کرنی ہے، یا جو ان کا صحیح کام ہے کہ اگر کسی قانون پہ اعتراض ہے کورٹ میں جائیں. سر سی ایم ہاؤس بلا لیں، ان کو بلا لیں. دیکھیے میں تو ہمیشہ تیار ہوں، جس کو آنے سی ایم او ضرور آ سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آنا چاہتے ہیں. بتا دیں کہ یہ قانون میں جو ترمیم کر رہے ہیں آپ بلدیاتی ایکٹ میں، وہ کون سی ترمیم لا رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے دباؤ میں آ کر ترمیم لا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ابھی تک وہ ترمیم میرے سامنے نہیں ہے. ہم نے کچھ ڈسکشنز کی ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں. ہم قانون کو بہتر کرنے کے لیے قانون میں دیکھیں، قانون میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں، اور ہم متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو بھی ترامیم ہوں گی وہی پارٹی ہم انہیں بھی کنونس، اور ہمارا طریقہ کار سندھ اسمبلی میں یہ رہا. ایون وفاق میں آپ نے دیکھا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب 26ویں ترمیم تھی اور ایون 27ویں ترمیم پہ انہوں نے ایک ڈسکشن کے لیے ماحول پیدا کیا، لوگوں کے کہا کوئی چھپ کے خاموشی سے ترمیم کی بات نہیں ہوئی، تو یہ کھلے عام آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اس میں. پرائم منسٹر نے کسی سطح پہ این ایف سی کی کوئی بات کی ہے ابھی تک؟ اس سے پہلے این ایف سی کے حوالے سے پروپوزل کوئی آئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہی ابھی ہمارا 4 دسمبر کو پہلا اجلاس ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ صوبے اپنے اپنے پوائنٹ آف، اس لیے اس میں 4 صوبے اور وفاق مل کے یہ کام کرتا ہے. پرائم منسٹر کا رول بعد میں آتا ہے. پہلے ایک سیکنڈ پہلے میں ختم تو کر لوں یار بھائی. این ایف سی کا طریقہ کار یہ ہے
کہ پہلے NFC کو نیشنل فائنانس کمیشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ جو ایوارڈ پاس کرتی ہے وہ صدر کو بھجوایا جاتا ہے, پاس ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کا رول اس میں منیمل ہوتا ہے. اس حساب سے پرائم منسٹر سے گائیڈنس ضرور لیتے ہیں, ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں, ہم جو اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں ان سب سے گائیڈنس لیتے ہیں. فیصلہ نیشنل فائنانس کمیشن کرے گا. اس کے بعد آپ سے کر لیجیے. معدنیات کا کیس اب چلا گیا ہے آئینی کورٹ میں, جو بیرسٹر صلاح الدین ہے وہ کیس لینے سے انکاری ہے. سندھ حکومت کا جنرلی طور پر اس پہ کیا موقع ہے؟ دیکھیں, میں نہیں کامنٹ زیادہ کرنا چاہوں گا, صرف یہ کہوں گا پہلے کیس لینے کے لیے تیار تھے تو کیا اس کیس لیا ہوا تھا انہوں نے سندھ حکومت کا, اور وہ سپریم کورٹ میں کام کر رہے تھے, انہیں آئینی کورٹ پسند نہیں آ رہی تو اس میں کیس میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا. کورٹ میں ان کو اعتراض ہے میرا خیال ہے, میں تو یہی سمجھاؤں نا. پہلے تو وہ ہمارا کیس لڑ رہے تھے اور وہ سپریم کورٹ میں اپیئر ہونا چاہ رہے تھے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں کیس کی پیروی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ آئینی کورٹ میں چلا گیا. اگر ان کو اعتراض آئینی کورٹ میں, تو اس سے اس ایکٹ کا یا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ آئینی کورٹ کو جا کے اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو جو پراپر طریقہ ہے, میں نے پھر کہا, اس کا طریقہ کار آئینی قانونی ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ وکلا کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے شاید نہیں پتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں شاید روڈ پہ نکلا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن جن لوگوں کا کام دلیل دینا ہے ان کے لیے نامناسب ہے. آخری سوال کر لیں. یار آپ جو ہے نا, بہت ہی معذرت کے ساتھ, جو چیز ہم سب سے اچھا کر رہے ہیں اسی پہ آپ اعتراض کریں. نہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت یا حکومت اپنی ہاتھ نہیں اٹھاتی. کرتے ہوتا کیا ہے, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایکسپرٹیز ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں. نہیں تو ہم ان سب کو بھرتی کر لیں گورنمنٹ کے اندر اور پھر تنخواہیں بڑھا دیں, آپ یہ چاہتے ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز کو کیپچر کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی اور حکومت کے ریسورسز کو ساتھ ملاتے ہیں. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے. سیکنڈلی, ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ 100 روپے میں اگر ہم پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نارملی 20%, 25%, 20% کے قریب ہم انویسٹ کرتے ہیں, باقی 80% ریز کیا جاتا ہے. تو 100 روپے میں ہم 5 پروجیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ تو اعتراض نہ کریں. مہربانی سر, مہربانی سر آپ کا. دنیا